نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی۔ اس زمانے میں دارالدیوبند کے خادم تھے، نواب صاحب تھے، ان کو حضرت نوتوی سے بڑی محبت، عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر حضرت نوتوی نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے ہوتی تھی 1,00,000 روپے کے زیورات بنائے اس زمانے میں، اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، چارپائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے۔ یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے، خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں۔ میں تمہاری مانند امیر بننا چاہوں تو ساری زندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا، اور تم میری طرح بننا چاہو تو ابھی بن سکتی ہو۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے زیورات ہیں نا، یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کام، یہ سارا اللہ کے راستے میں بھیج دو۔ فرماتی ہیں میں نے سارے زیور نکالے، 1,00,000 روپے کے زیور حضرت نے رومال میں باندھے اور اگلے دن وہ زیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دیے۔ اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لیے بوڑھی بوڑھی آتی ہیں، وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں، اپنے دلہن کے زمانے کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ تو کہنے لگی بڑھیا آ گئی 2-3، اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تو کوئی زیور ہی نہیں جسم پر۔ ان میں سے ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، لگتا ہے اس نے دھکا ہی دے دیا، جان چھڑائی اس سے۔ کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنسو، رونا ہی نہ تھمے۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، مجھے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں، کوئی خیریت ہے؟ میں نے کہا نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد سے آپ کے گھر چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا، زنان خانہ الگ ہوتا تھا۔ مرد لوگ مردان خانے میں رہتے تھے، بوقت ضرورت گھر کی عورتوں سے ملاقات کرتے تھے۔ کہنے لگی میں 2 دن وہاں رہی، تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانے میں آئے تو نظر پہ بیٹی تم یہاں ہو؟ تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آ گئی تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، گو میں نے زیورات اپنے خوشی طیب نفس سے دیے تھے، مگر عورتوں کا جو تانا تھا اس نے میرا دل دکھا دیا۔ تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نواب صاحب نے 1,00,000 روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ، رخصت کر دیا۔ کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، سلام کیا، فرمانے لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے دو، تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا، اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا۔ اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا، اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنو گے۔ کہتے ہیں حضرت
نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی، تاثیر تھی کہ مجھے بالکل لگا میری انگوٹھیاں بچھو ہیں جو چپکے ہوئے ہیں اور یہ سانپ ہے جو میرے گلے میں لاکٹ ہے۔ کہنے لگے میں نے اسی وقت اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 نا، اور میں اتارتی جا رہی ہوں، سب زیورات اتار دیے، اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے راستے میں دینے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پھر 1,00,000 کے زیورات اللہ کے راستے میں بھجوا دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نانوتوی سے پڑھنا شروع کیا۔ اتنا علم پڑھا، حضرت قاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی اماں سے سبکن پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے ہی غریب غربا ہوتے تھے علم حاصل کرتے، عمرہ کے بھی بیٹے بیٹیاں۔ یہ علم تو ایک نعمت ہے نا۔ ہاں، فقیر طلباء بھی ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شادی، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، نواب صاحب تھے، ان کو حضرت نانوتوی سے بڑی محبت